ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارا فإن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء الدنيا ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم و معزز سامعین کرام اور بزرگان اعظام و برادران اسلام، سب سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور معزز دوستوں اور بزرگوں، بڑی ہی خوشی و مسرت و فرحت والی رات ہے، بڑی ہی عظمت، بڑی ہی انبساط والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس رات کو پانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمایا. محترم سامعین کرام، گزشتہ سال اسی رات میں ہمارے ساتھ کتنے احباب شریک تھے، لیکن وہ آج ہماری محفل میں نہیں رہے، آج وہ ہمارے گھروں میں نہیں رہے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. گزشتہ سال اسی رات کو ہم نے بے شمار دوستوں کے ساتھ رات گزارے تھے، ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رات گزارے تھے، اپنے بھائیوں کے ساتھ رات گزارے تھے. برادران اسلام، آج کسی کے بھائی نہیں رہے، کسی کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی، کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، کسی کے دوست اس دنیا میں نہ رہے. محترم سامعین کرام، آنے والا سال، آنے والی رات پتہ نہیں ہم میں سے کون کون ہوگا، کون کون نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رات فیصلوں والی رات ہے. محترم سامعین کرام، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. یہ رات کی فضائل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے، جس کے بارے میں، اس رات کے بارے میں 16 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث بیان کی ہیں، جس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی صحابہ صحابیات نے احادیث اس رات کی فضائل میں بیان کی ہیں. محترم سامعین کرام، یہ رات شب برات کہلاتی ہے. شب کے معنی آتے ہی رات کے، برات کے معنی آتے ہی چھٹکارا پانا. یہ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا جسے قبیلے بنو کلب کہا کرتے تھے، جن کے بکریوں کے ریوڑ بہت تھے، جن کے بکریوں کے ریوڑ بہت زیادہ تھے. اس کی مثال دے کر فرمایا، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑوں میں جو بکریاں موجود ہیں
ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائیں گے۔ برادران اسلام، یہ رات کے بارے میں سب سے پہلے قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ دخان میں، حامیم والکتاب المبین، حامیم، قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کی قسم دے کر فرما رہے ہیں، قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا، اس رات میں يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، مختلف امور پر فیصلے ہوتے ہیں، أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا، ہمارے حکم سے۔ محترم سامعین کرام، یہ رات شب برات، جو ہم اس رات کو شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کے اندر مختلف امور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح زمین والوں کے لیے 2 دن عید کے دن ہوتے ہیں، اسی طرح آسمان والی مخلوق فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمیں عید الفطر یعنی رمضان المبارک کی عید اور عید الاضحیٰ بقر عید ہمارے لیے عید ہے، اسی طرح آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے ایک شب برات، دوسری شب قدر، یہ 2 راتیں عید کی راتیں ہیں۔ المنذری کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اس رات کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت میں رات گزارے گا، جو بندہ اس رات میں اللہ کی یاد میں جاگے گا، رات گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو زندہ رکھیں گے اس دن جس دن سارے کے سارے دلیں مردہ ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ معمولی رات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک طویل حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے یہ رات کی قدر کیا ہے، یہ رات کی عظمت کیا ہے، یہ رات کی رفعت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اتانی جبرائیل علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات، اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان کی طرف دیکھیے، آپ آسمان کی جانب اپنا سر اٹھائیے۔ کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھل گئے ہیں۔ وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، پہلے دروازے میں، جنت کے پہلے دروازے میں فرشتہ اعلان کر رہا ہے، من رکع رکوعا فی هذه الليلہ، ہے کوئی بندہ اس رات میں رکوع کرے، اللہ کے سامنے رکوع کرے، تو بالک، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے۔ وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي، دوسرے دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا ہے، ندا لگا رہا ہے، من سجد سجدہ فی هذه الليلہ، ہے خوشخبری، ہے مبارکبادی اس کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ، جنت کے تیسرے دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا ہے، من ذکر ذکر اللہ، ہے کوئی بندہ جو آج کی رات میں اللہ کا ذکر کرے، بشرالت، قابل مبارکباد ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح جنت کے تمام دروازے پر فرشتے اعلان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری دروازے پر دیکھتے ہیں، فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی بندہ جو آج کی رات میں اللہ سے اپنی مرادیں مانگے، اس کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا۔ ہے کوئی بندہ جو آج کی رات میں اپنے گناہوں پر توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔
پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات، سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب سے لے کر دوسرے دن سورج طلوع ہونے تک، صبح صادق تک یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رحمت کی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اور ایک روایت پیش کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارا فإن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء الدنيا۔ برادران اسلام، اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب نصف شعبان ہو جائے، شب برات آ جائے، شعبان کی 15ویں رات کو تم قوموا لیلہا، رات میں عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے گناہوں پر ندامت کرو اور اس رات کو عبادت میں گزار دو۔ وصوموا نہارا، دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ تبارک وتعالی، اس لیے کہ اس رات کے اندر ينزل من السماء الى الدنيا، اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان پر، آخری آسمان پر تشریف لاتے ہیں، آخری آسمان پر تشریف لاتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آج 7ویں آسمان پر آتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، هل من مستغفر، ہے کوئی بندہ، ہے کوئی بندہ جو آج کی رات کے اندر اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، آج کی رات میں توبہ کریں، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ الا من مستغفر، ہے کوئی بندہ جو آج کی رات میں استغفار کریں، میں اس کے استغفار کو قبول کروں۔ برادران اسلام، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، جب بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے گناہ سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میرے سے صغیرہ گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ لیکن بندے کو یہ معلوم نہیں ہوتا، پھر بھی بندہ خدشے میں رہتا ہے، کیا اللہ میری دعا کو قبول کر لیے یا نہیں کر لیے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، مگر قربان جائیے آج کی رات کے بارے میں احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی خود آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بندے، سارا سال تو میرے دربار میں آتا تھا، تو میرے سامنے ماتھا ٹیک کر میرے سامنے گناہوں کی طرف، گناہوں سے معافی مانگتا تھا، میرے بندے آج میں تیرے پاس آیا ہوں، مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے بندے، کیا تو نے صغیرہ گناہ کیا، میں گناہ کو معاف کروں گا، اے میرے بندے کیا تو نے کبیرہ گناہ کیا، آج کی رات کے اندر میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، اے میرے بندے الا من مستغفر فاغفر له، میں آج معاف کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا۔ برادران اسلام، پھر اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں الا من مسترزق، ہے کوئی بندہ، ہے کوئی بندہ رزق کو طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو حلال کمائی مانگے، میں اس کو حلال روزی دینے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی حاجت روا میرے پاس حاجت کو مانگے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا، ہے کوئی میرا بندہ جسے اولاد چاہیے، میں اسے اولاد دینے کے لیے تیار ہوں، اے میرے بندے آج میں آیا ہوں، مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو، آج انعام کی رات ہے، برکت کی رات ہے، رفعت کی رات ہے، اے میرے بندو جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آتی، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی، جب بھی کوئی بیماری آتی،
سب سے پہلے تم میرے دربار میں آتے، صلاۃ الحاجت پڑھتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، لیکن اے میرے بندے آج مانگو، میں تمہیں سارے سال کی مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ الا من مسترزقین، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی الا من مبتلا، ہے کوئی بندہ جو مصیبت میں گرفتار ہو، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا۔ ہے کوئی میرا بندہ جو آج کی رات میں میرے سامنے گڑ گڑائے، اس کی مشکلات کو حل کر دوں گا۔ ہے کوئی میرا بندہ جو قرض دار ہو، میں اس کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کروں گا۔ اے میرے بندو آج کی رات مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے بندو مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ اے میرے بندو تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ برادران اسلام، آج کی رات ہم اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کے دربار میں ہم اپنی حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم آج کی رات میں اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پورا نہیں کر لیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے، تو وہ وقت آئے گا کہ ہم مخلوق سے مانگنے والے بن جائیں گے۔ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالی اسے مخلوق سے مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی۔ برادران اسلام، الا من مبتلا، ہے کوئی میرا بندہ آج مانگو میرے بندو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہاں تک کہ حتی یطلع الفجر، حدیث پاک کے اندر ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا صبح صادق تک، اللہ تبارک و تعالی ندا لگاتے رہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو آج کی رات کے اندر عبادت کی توفیق ہو جائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آج کی رات میں، جو آج اللہ کے دربار میں اپنی حاجتوں کو پورا کر لیں، آج کی رات میں اللہ سے جو کچھ مرادیں ہیں اس کو حاصل کر لیں، آج کی رات میں ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا دیں۔ محترم سامعین کرام، یہ رات معمولی رات نہیں ہے، اس رات کے اندر نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ بندہ دنیا میں پورا سال کتنے گناہ کیا، کتنے نیک کام کیا، کتنے خیر خواہی کے کام کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائی اور جلد بازی کرنے لگی، کوئی ضرورت کے لیے کوئی چیز لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے انس تم یہاں کیا کر رہے ہو، جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو مسجد میں اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات 15 شعبان المعظم کی رات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اگر میں جانے میں تاخیر کر دوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کر دیں گے، مجھے سننے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، اے انس بیٹھ جاؤ، میں تجھے اس رات کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام 15 شعبان کی رات میں، 15 شعبان شب برات، اسی رات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے حجرے میں تشریف لائے اور آرام فرما رہے تھے۔ مجھے نیند لگ گئی، نیند لگنے کے بعد جب رات میں بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھنے لگی، اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اب موجود نہیں ہیں۔ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع تک پہنچ گئی۔ جنت البقیع جو مسلمانوں کا قبرستان مدینہ المنورہ میں موجود ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتی ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں عبادت کر رہے ہیں اور مخلوق کے لیے اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دعا سے فارغ ہونے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی رات میں یہاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ عائشہ صدیقہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کیا میں تمہاری حق تلفی کروں گا؟ یعنی اس رات اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرمانے کی جو باری تھی اما عائشہ صدیقہ کے گھر تھی، آپ یہ سمجھتی ہیں میں کسی اور گھر میں ہوں، میں آپ کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ اے حمیرہ کیا تمہیں پتا ہے، کیا آپ کو یہ معلوم ہے یہ رات کون سی رات ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات کے اندر ساری مخلوق کے، ساری امت کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میرے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میرے نام اعمال اس حالت میں ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ رات، اس رات کے اندر عبادت کرنا، اللہ کو منوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ برادران اسلام، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات فیہا سے مطلب اس رات میں شب مفسرین کرام نے، اس میں بعض مفسرین کرام شب برات مراد لیے ہیں۔ آج کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مختلف امور پر فیصلہ کرتے ہیں، مختلف امور پر، یعنی آج کی رات میں فیصلہ ہوتا ہے کس کس کو کتنی روزی دی جائے گی۔ اس رات کے اندر فیصلہ ہوتا ہے آنے والی شب برات تک کون کون دنیا سے فنا ہوئیں گے، کون کون دنیا سے جائیں گے، کس کس کا نکاح ہوگا، کسے اللہ تبارک و تعالی اولاد سے نوازیں گے۔ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ معمولی رات نہیں، امرا من عندنا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں نام اعمال پیش ہونے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں، بعض وہ نوجوان ہوتے ہیں جو آج کی رات کے اندر مستی و موج میں مست ہوتے ہیں، مگر ان کا نام موت کے فرشتے کے ہاتھ میں سونپ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو آج کی رات میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر مست نیند کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بازار میں قبر کی لکڑیاں تیار ہو چکی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، اپنی دنیا کا پلان کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، مگر ان کے کفن کا کپڑا تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، لیکن پتہ نہیں چلتا کس کس کے نام ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اس رات کے اندر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کیے ہوتے ہیں، انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اسی رات کے اندر، فیصلے والی رات کے اندر، بعض لوگوں کو عزت سے نوازا جاتا ہے، بعض کو ذلت سے نوازا جاتا ہے، بعض کو دھتکارا جاتا ہے، بعض کو مال و دولت سے نوازا جاتا ہے، بعض احباب کو اولاد سے نوازا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر ہم اپنی آخرت تیار کرنا ہے، اس رات کے اندر ہم اللہ کو منوانا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس رات کے اندر مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام 13ویں شعبان کی رات میں اپنی امت کے 1/3 حصے کی مغفرت کروا لیتے ہیں۔ 14 شعبان کی رات میں 2/3 امت کی شفاعت کر لیتے ہیں، اور اسی رات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ساری امت کی شفاعت کی دعا مانگتے ہیں، مگر وہ لوگ، ان کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ وہ لوگ 6 لوگ ہیں جسے احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس رات کے اندر دھتکار دیا جائے گا۔ 6 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، 6 لوگوں کی اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے نمبر 1 مشرک آدمی، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنے والا، اپنی حاجت کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے حاجت پوری مانگنے والا مشرک آدمی، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرے، وہ آدمی کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں مگر شرک کو معاف نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی جس گناہ کو چاہے معاف کریں گے، لا یغفر ان یشرک، مگر معاف نہیں کریں گے تو وہ شرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے۔ نمبر 2، شرابی کو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں کریں گے۔ شرابی کی، جو شراب پینے والا ہے، جو آدمی نشے کی علت میں مست رہنے والا ہے، شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کر لیں، وہ عادت کو نہ چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کریں گی۔ شراب پینے والے کی، شراب کا عادی آدمی کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دھتکار دیا جائے گا، اس کی دعا کو لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی شرابی کی۔ تو لہذا جو بھی نشہ کرتے ہیں وہ آج کی رات میں محروم کر دیے جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان شقی، والدین کا جو بندہ نافرمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والا، والدین کا نافرمان، والدین کو ناراض کرنے والا، آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو دھتکار دیا جائے گا، اس کو محروم قرار دیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لیں، اس کے والدین معاف نہ کر دیں، تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اسے محروم کر دیں گے۔ والدین کے نافرمان کو ہر گناہ، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالی قیامت میں دیں گے، قیامت کے دن دیں گے، قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا۔ مگر جو کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کی بات نہیں مانتا، والدین سے بدسلوکی کرتا ہے، جھڑک کر بات کرتا ہے، ایسا بندے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی عذاب دے دیتے ہیں، دنیا میں رسوا و ذلیل کر دیتے ہیں، دنیا سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی جو والدین جن سے ناراض ہوں تو جائیں جا کر فوراً والدین سے معافی تلافی کر لیں۔ چوتھا، وہ آدمی قاطع رحم، رشتے توڑنے والا، ایک دوسرے کو لڑانے والا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی وہ بات وہاں لگا کر لڑانے والا، ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں کریں گے۔ قاطع رحم، رشتے توڑنے والا، ایسے آدمی کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ رشتہ توڑنا مطلب دوسروں کا رشتہ نہیں، خود کا رشتہ توڑنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دشمنی اور عداوت کی وجہ سے دوست کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بہن بھائی کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی کو کہتے ہیں قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کر کے بات چھوڑ دینا، ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ رشتہ جوڑ نہ لے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، مسلمان کے لیے حلال نہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے، یعنی جو بھی ہو ایمان والے سے 3 دن سے زیادہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے بات چھوڑ دی، مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ محترم سامعین کرام، اس لیے جو بھی جس سے بات نہیں کر رہے ہیں، دشمنی عداوت ہے اپنی جگہ ہے، مگر اس رات کے اندر ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کریں گے، دھتکار دیا جائے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی رشتہ توڑے ہیں وہ جوڑ لے فوراً۔ اسی کے ساتھ ساتھ غیبت کرنے والا یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا مومنو، کیا تم یہ چاہتے ہو تم اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کھاؤ؟ لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایک بھائی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، گویا ایسا ہے وہ اپنے بھائی کی جس کی برائی کر رہا ہے اس کا مردار گوشت کھا رہا ہے۔ جو بھی آدمی ایسا گناہ کر رہا ہے فوراً توبہ کر لے، اللہ کے دربار میں فوراً توبہ کر لے، توبہ کر کے پھر اللہ کے دربار میں عبادت کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اس طرح
قتل کرنے والا، ناحق کسی کا قتل کرنے والا، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دربار میں توبہ نہ کر لیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اے اللہ میرے یہ گناہ ہوئے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، آج کے بعد سے یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میرا دل نادم ہے، اے اللہ مجھے ندامت ہے، میں نے ایسا گناہ نہیں کرنا تھا، کر دیا، اے اللہ میں نے بدکاری کر دیا، آج اے اللہ تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں، اس کے بعد زندگی میں کبھی اے اللہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم سب کو معلوم ہو گیا یہ کتنی برکت والی رات ہے، کیسی رات ہے، فیصلوں والی رات ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دربار عالی، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان پر آئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگا رہے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ہم اس رات کو کوتاہی کی میں نظر کر دیں تو ہم سے زیادہ شقی آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسی رات میں جہاں ہماری زندگی کا اتار چڑھاؤ کا فیصلہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم موج و مستی کرنے میں، ناچنے گانے کے اندر ہم بیکار بےہودہ کاموں میں، بےہودہ باتوں میں ہم مشغول ہوں گے تو ہم سے زیادہ شقی کون ہوتا ہے؟ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم آج کی رات میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر آرام سے سو رہے ہیں، دنیا کی باتوں میں مست ہیں، دنیا کی لذتوں میں مست ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، سوچنے کا مقام ہوتا ہے، غور کرنے کا مقام ہوتا ہے، ایسی رات کے اندر ہم کیا کرنا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس لیے گزارش کی جاتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ نوافل میں، اور جو ہماری زندگی کے اندر جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ قضا نمازوں کو ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، عبادت کریں۔ اگر ہم نے عبادت ساری کر لی تو ایسے وقت کے نیند آئے تو سو جائیں، گھروں کے اندر بھی عبادت کریں، مسجدوں میں بھی عبادت کریں، گلیوں کے اندر شور شرابہ نہ کریں، گلیوں کے اندر گھومنا پھرنا نہ کریں۔ یہ رات گھومنے کی، پھرنے کی، دوسروں کو تکلیف دینے والی رات نہیں، بلکہ یہ رات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام لینے کی، اپنی زندگی کو سدھارنے کی رات ہے۔ اگر ہم اس رات سے محروم ہو گئے تو آئندہ سال تک ہم محروم رہیں گے۔ پتہ نہیں آئندہ سال یہ رات ہماری زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ تھے ہمارے سامنے، ہمارے محلے کے، ہم سے مصافحہ کرنے والے، پہلی صف میں بیٹھنے والے، اللہ کو پیارے ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ دنیا سے جائیں گے، نوجوان بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، اس رات کو غنیمت جانے، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے یہ رات، دو راتیں ہی، یہ شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کی رات آخری کے 10 دن تلاش کرنا پڑتا ہے تاخراتوں میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ظاہر کر دیا، اللہ نے اس رات کو ظاہر فرما دیا۔ تاخراتوں میں آتی ہے شب قدر، تو ہمیں اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر یہ رات کو دیا، تو ہم اس رات کو فرصت سمجھیں، اس رات کو غنیمت سمجھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، ہم دعا کریں۔ اپنی زندگی کے اندر کتنی حاجتیں ہیں، ہماری زندگی میں کتنی حاجتیں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، سارے عالم کے لیے دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور سارے عالم کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، مظلومین کے لیے دعا کریں، اور عرب کے ان مسلمانوں کے ہدایت کے لیے بھی دعا کریں۔ ایسے وقت کے اندر جہاں فلسطین کے مسلمان ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں، ایسے وقت کے اندر یہ عرب کے مسلمان جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی، کلمے کی شروعات ہوئی تھی، وہاں پر مندروں کا آغاز کر رہے ہیں، مندروں کا افتتاح کر رہے ہیں، ناچنا گانا عیاشی کر رہے ہیں، اپنا پیسہ سونا چاندی پانی کی طرح ان ناجائز چیزوں کے اندر لگا رہے ہیں، مگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک گولی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرا محترم سامعین کرام، ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ یہ رات کو غنیمت سمجھ کر ہم اللہ کو منوائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کو منوانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
درود شریف پڑھ لیں۔ لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، بے شک خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، جیسے بھی اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشات کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے یا اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، ڈوبا ہوا انسان یا اللہ خود نہیں نکل سکتا، یا اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کھینچ لیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کے اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ نے پانی کو عام کیا، ہوا کو عام کیا، سورج کی روشنی کو اے اللہ عام کیا۔ اے اللہ ایک مرتبہ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیں، ساری دنیا کے اندر یا اللہ ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی تیرے مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یا اللہ کلمے والی زندگی نصیب فرما، نماز والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی روزی نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یا اللہ امن و سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ منمانی زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان ظالمین کے حق میں ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان ظالمین کو اللہ دنیا سے پاک فرما، نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کا حشر اللہ فرعون جیسا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا حشر اللہ نمرود جیسا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا حشر اللہ ابرہہ جیسا عبرتناک انجام ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مال کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کا خون یا اللہ پانی سے سستا ہو چکا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان ظالمین کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان ظالمین کو اللہ اس دنیا سے پاک فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، مفسدین کے فساد سے حفاظت فرما، مشرکین کے شرک سے حفاظت فرما، باغین کی بغاوت سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، نفس کی نفسانیت سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے جو مجاہدین تیرے راستے میں شہید ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موب لنچنگ سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلم طلبہ طالبات کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت کے اندر یا اللہ
یا اللہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے اندر یا اللہ حکمران انصاف والا حکمران آنے کی توفیق نصیب فرما، ظالم حکمران سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مفسد حکمران سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے فیصلے اللہ تیرے ہی یا اللہ تیرے ہی کن کے ذریعے ہوتے ہیں یا اللہ ہم اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ انصاف والے حکمران بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو ہمیں عبادت کرنے کی اللہ آزادی دیں، یا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہونے کی آزادی دیں، تیرے دین کی اشاعت کرنے کی آزادی دیں، ایسے حکمران آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کے اولاد ہیں اللہ نیک صالح اولاد بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح جوڑا ملنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں یا اللہ جو بے گناہ مسلمان قیدوں میں بند ہیں، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں یا اللہ ان کی رہائی نصیب فرما، رہائی ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی یا اللہ جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رحمت والی بارش نصیب فرما۔ اے اللہ ان عرب کے لوگوں کے اندر ہدایت کو عام فرما، ہدایت آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان فلسطین میں اللہ معصوم فلسطینیوں کا اللہ ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں پہ اللہ اسی یا اللہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، فیصلوں والی رات ہے، ایسی رات کے اندر یا اللہ تیرے معصوم بندے یا اللہ تیرے دربار میں تیرے یا اللہ بابرکت گھر میں یا اللہ بابرکت فریضہ ادا کر کے اللہ حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ہر ایک کے دل میں الگ الگ حاجتیں ہیں یا اللہ الگ الگ تمنائیں ہیں، الگ الگ آرزویں ہیں، تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، دلی آرزووں کو پورا فرما۔ اے اللہ دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرا ہی دربار ہے جہاں سے مانگا جا سکتا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی دربار نہیں جہاں پر جا کر مانگا جا سکے۔ اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی عزت کے مالک ہیں، آپ ہی ذلت کے مالک ہیں، آپ ہی ہر چیز دینے والے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ کے اندر جو مسلمان بے گھر ہیں یا اللہ ان کو سایہ نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماری بھی ایک تیری نعمت ہے، ہم کمزور بندے ہیں، بیماری جیسی نعمت کو سہ نہیں سکتے، یا اللہ شفایا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم دوا خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے، یا اللہ شفایا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، جانی خدمت کر رہے ہیں، مالی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی اللہ خدمتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھر کی مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمتوں کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں نصیب فرما، یا اللہ دنیا و آخرت میں نصیب فرما۔ یا اللہ آج کی رات کے اندر یا اللہ ہم تیرے معصوم بندے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اسے بھی عنایت فرما۔ یا اللہ مانگنے سے اللہ بہت کچھ رہ گیا ہے، یا اللہ اسے بھی عنایت فرما۔ یا اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما، دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو یا اللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر